سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ سبا، آیت نمبر 15۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ البتہ یقیناً وہ ہے سبا کے معاملے میں، ان کے مسکن میں، ان کی رہائش گاہوں میں، ان کے رہنے کی، ان کے ٹھکانوں کی جگہوں میں ایک نشانی۔ کیا نشانی؟ جنتانی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ سورہ سبا کا بنیادی مضمون اگر دہرا لیجئے، جو میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا، بالکل آغاز کا کلمہ الحمدللہ کا کلمہ۔ سورہ سبا کا مضمون بنیادی طور پر شکر کا پیغام دینے کا مضمون ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ایک شکر گزار باپ اور بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر گزاری کے رویے، شکر گزاری کے انداز، اور ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت الہی ان دو شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ رودات سنا کر کس بات کی تصدیق کی؟ قرآن کی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید نوازتا جاؤں گا۔ آج سورہ سبا میں اب قوم سبا کا تذکرہ ہوگا، اور قوم سبا کا تذکرہ بنیادی طور پر ناشکری کی رودات ہے اور ناشکری کا انجام ہے۔ وہاں پہ دو افراد کی شکر کا طریقہ، اور یہاں پہ پوری کی پوری ایک قوم کی ناشکری کا رویہ اور اس کے بدلے میں ملنے والا انجام۔ تشریح ہوگی آیت کے اگلے حصے کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو یاد رکھو، اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کیا ہے؟ کفران نعمت۔ اگر تم ناشکری کرو، میں تمہیں نعمتیں دوں گا، تمہیں انعامات سے نوازوں گا، تمہیں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے ڈھانپوں گا، نوازوں گا، لیکن اس کے بدلے میں اگر کانٹری تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا کفران کرو گے، تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ قوم سبا کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنے انعامات سے نوازا، لیکن اس کے بدلے میں اس قوم نے کیسا زبردست ناشکری کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا، اور پھر کیسے عذابی لشدید نے ان کو پکڑ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں پر ایک قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ افراد کو بھی آزماتا ہے، اللہ اقوام کو بھی آزماتا ہے، اللہ گھرانوں کو بھی آزماتا ہے، گھرانوں والی بستیوں کو بھی آزماتا ہے۔ تو یہاں ایک قوم آزمائی گئی تھی نعمتوں سے۔ جب ایک قوم نعمتوں سے آزمائی جائے، اللہ اس کو صنعت، تجارت، مال، اس کو طاقت، اس کو قوت، اس کو عزت، اس کو سربلندی، اس کو شہرت، اس کو ناموری دے، اس کو ترقی، اس کو ثقافت، اس کو تمدن کا بہت زیادہ عروج دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اس قوم کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، اپنے رحمان، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں انڈیلنے والے رب کو یاد رکھے۔ یاد رکھنے کے بعد اس رب کے آگے تکبر کے بجائے ڈگیں ڈال دے، دستبردار ہو جائے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اور یاد رکھنے، ذکر اور تکبر کی نفی کے بعد عملی شکر کیسے کرے کہ اپنی اس انعام یافتہ سرزمین کے اوپر، اپنی اس نعمتوں اور اس برکتوں سے مالا مال زمین کے ٹکڑے اور بستی کے اوپر طاغوتی طاقتوں کا نہیں، غیر الہی عدد اللہ
کہ علاوہ نہیں، شیطان کا نہیں، طاغوت کا نہیں، رحمان کا نظام قائم کرے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی بستی، کسی بھی معاشرے کی خدا داد نعمتوں کے ملنے کے بعد عملی شکر کا طریقہ اس روئے زمین پر اور اپنے خطے پر اور اپنی بستی اور اپنی قوم و ملک پر اقامت دین کرنا، اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین کو اپنا نظام حیات بنانا، نظام حکومت بنانا، نظام قانون بنانا، اور اپنے تمدن اور اپنے ثقافت کا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ایک قوم کے عملی شکر کا طریقہ ہے۔ اس قوم نے اس کے برخلاف رویہ اختیار کیا، اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کیا۔ قوم سبا کی کیا روداد ہے، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی؟ سبا کی قوم جنوب مغربی عرب کی ایک بڑی مشہور قوم تھی، صدرن عرب کی، عربین پیننسولا، اس کے جنوبی عرب کی ایک بہت مشہور قوم تھی۔ یہ بڑی مالدار، بڑی متمدن، بڑی سیولائزڈ، بڑی ریفائنڈ اور بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے نواز رکھا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ عرب کی قوم جس کا نام قوم سبا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا؟ بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ غلط فہمی کہ ملکہ کا نام سبا تھا اور اس کو ملکہ سبا بھی کہا گیا ہے۔ ملکہ سبا کا اپنا نام سبا نہیں تھا، یہ بستی کا نام سبا تھا، اور سبا نامی بستی کی ملکہ اس کو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھیں تو ہمیں اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ ملکہ سبا اس کو سبا کی قوم کی ملکہ ہونے کے حوالے سے، اس کی حکمران ہونے کے حوالے سے اس کو ملکہ سبا کہا گیا، ورنہ اس کا نام سبا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا، تو متفرق احادیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص، ایک عرب کے ایک شخص کا نام تھا، اور ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نسل سے بہت سے قبیلے پیدا ہوئے۔ سبا نامی اس عرب کے شہر کی نسل سے جو قبیلے پیدا ہوئے، کندہ، حمیر، ازد، اشرین، نزہج، انمار، خفقم، عاملہ، جزام، لخم اور غسان، مختلف قبیلوں کے نام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 5 بیٹے جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے اور 5 بیٹے جو ہیں وہ منتشر ہوئے، اور بہرحال اس کی روداد آگے چلتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کیا، اور اس بستی کے آباد کار سبا نامی شخص کے پیچھے اس بستی کا نام جو ہے وہ سبا کی قوم اس کا نام ہوا۔ اگر اس کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو اس کے عروج اور زوال کی تاریخ تقریباً 1100 سال قبل مسیح سے لے کر 115 سال قبل مسیح تک ہے۔ سو a full century, even more than a century۔ ویسے تو اگر روداد دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، اس سے پہلے بھی اس کی رودادیں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2500 سال قبل مسیح میں بھی اس قوم کا ایک تذکرہ جو ہے، اور اس کی رودادیں اور اس کی کیفیتیں جو ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگر ہم اس سے پہلے وہ گریکس اور بیبلونینز اور ان کی کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس قوم کے تذکرے جو ہیں، اس کے ہم پلہ اور اس کی ہم دور کی قوموں کے اس کے قصے موجود ہیں۔ لیکن اس کا پیریڈ میں نے آپ کو بتا دیا 1100 قبل مسیح سے لے کے 115 قبل مسیح، اور یہ اس قوم کا ابتدائی وقت وہ وقت ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بڑی وضاحت سے اس کا تذکرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ملکہ سبا کی روداد پڑھی تھی، تو وہاں پہ اللہ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ کیسے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول اسلام کی دعوت دی تھی، نظام اسلام اور نفاذ اسلام کی دعوت دی تھی، اور کیسے ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے مروب ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خداداد نعمتوں سے، اور پھر کیسے مروب ہو کر اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص جس کو اتنی حکومت، اتنا عہدہ، اتنا اقتدار، اتنی بڑی فرما روائی اور اتنے شان و شوکت، محاریب اور تماثیل سے نوازا گیا ہے، یہ جس رب کو مانتا ہے، تو فوراً اس ملکہ سبا نے بھی حکمت اور دانائی کا کام لے کر اس نے بھی اللہ کو مانا تھا۔ تو یوں یہ اسلام سے متعارف کروائی گئی تھی قوم۔
یہ نعمت اسلام بھی اس قوم کو ملی، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنی، یہ پہلے سورج پرست، سورج کو پوجنے والی قوم تھی اور یہ سورج کو پوجتے تھے، لیکن اسلام کے تعارف کے بعد بھی انہوں نے دین کی تعلیمات کو پس پشت پھینکا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے شرک پر یہ قوم پھر واپس پلٹی تھی، اور پھر اسی آبائی شرک اور الحاد کی جڑ ان کے اندر راسخ ہو گئی۔ بہت سے بتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان کی تاریخ میں، چاند دیوتا، زہرہ، مشتری کے جو تھے وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اسی طرح سورج دیوی انہوں نے بنا رکھی تھی، ذات بعدان کا بہت بڑا ایک بت تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ بہرحال یہ قوم مشرک بھی تھی، شرک بھی کرتی تھی، اور اللہ کے نظام اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اپنی سرزمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے نظاموں کو تھامے ہوئے تھی۔ اگر ان کی رودات دیکھیں تو قوم سبا کا جب عروج ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ان کو چیزیں دی تھیں، ایک تو ان کو زراعت، بڑی زبردست زراعت اور ایگریکلچر سے نوازا تھا، زبردست صنعت اور ٹریڈ کی نعمت سے نوازا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں چیزوں سے ملنے والا مال ان کے پاس آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زبردست آرکیٹیکچرل سکلز اور نو ہاؤ، تعمیر، فن تعمیر کے ہنر اور پیشے سے اور علم سے بھی نوازا تھا۔ بس یہ تینوں چیزیں ان کی بستی کے اندر، تاریخ کے اندر ردادیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو زبردست ایگریکلچر اور زراعت نوازی تھی، اس کے مختلف اسباب تھے ان کے لیے۔ جو زمین کا ٹکڑا ان کو دیا گیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی، بہت زیادہ زرخیز، سونا اگلنے والی زمین تھی ان کی، اور اس پر مزید برآں اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے دریاں رواں تھے۔ زرخیز زمین، سونا اگلنے والی مٹی، اور پھر مزید اس زمین کے سینے پر دریاں رواں۔ اس پر تیسرا سبب اور وسیلہ اللہ نے ان کی زراعت کی ترقی کے لیے یہ بھی کیا، ان کی فصلوں کی بڑھوتی کے لیے یہ بھی نوازا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان دریاؤں کے اوپر بند باندھنے، ڈیمز بنانے، بند باندھنے اور پانی روک کر اپنی زراعت کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے کا علم اور فن اور ہنر بھی دیا۔ بند باندھنے کا علم، یہ ان خداداد دریاؤں کے اوپر بند باندھتے تھے، پانی کو روکتے تھے، اور پھر ان سے یہ مزید شاخیں اور نہریں اور ٹریبیوٹریز نکال کے اپنی زمین کی زرخیزی میں مزید اضافے کا طریقہ اختیار کرتے۔ اب پتہ چل، یعنی سارے ہی اسباب ایگریکلچر کے لیے، زمین بھی زرخیز، اس کے بعد دریاں بھی رواں، اس کے بعد بند باندھنے کا علم اور ہنر، اور پھر اس میں سے نہروں کا ایک جال آبپاشی نظام اور ایک اریگیشن کا بہترین کینال اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ایوالو کیا ہے ان لوگ۔ یہ اللہ کے خداداد علم اور فن اور ہنر اور صلاحیتیں اور حالات اور اسباب تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی سونا اگلنے والی زمین، ابھی آپ رودات پڑھیں گے قرآن کی آیات، ان کی زمین کے اندر باغات ہی باغات، باغات، کھیتیاں، اور اس کی وجہ سے ان کی آب و ہوا پرفضا تھی، ان کا ماحول خوشگوار تھا، خوشبو، مہک، خوشبو کی لپٹیں، اور پھر خوشبودار چیزوں کے پودے، سندل، دار چینی، میوہ جات، مسالہ جات، اور پھر اس کے علاوہ پھل، پھول، بڑی فراوانی تھی ان کی زراعت کی۔ یہ تو تھا ان کا معاملہ زراعت کا۔ اس کے بعد ان کی تجارت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جب یہ نعمت دی تھی، لِإِلَافِ قُرَیشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ نے مطالبہ کیا تھا۔ قریش مکہ کو تو اللہ نے تجارت کا فن اور ہنر سکھایا تھا، اور تجارت کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی اور جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان کیا تھا، اور اللہ نے پھر اس احسان کا تذکرہ کر کے کہا تھا کہ اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اور شرک سے، الحاد سے باز آ جاؤ۔ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے بھی زیادہ صنعت کا علم اور حالات اور وسائل عطا کیے تھے۔ بڑے زبردست ماہر تاجر تھے، یہ سفر کرتے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ یہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے درمیان تجارت کا ذریعہ تھے۔
یہ بانڈ تھے بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا ایسٹ، ٹریڈ بانڈ تھے، ان دونوں اقوام کو تجارت کا ذریعہ سباب جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ تھے. جسے کہتے ہیں نا چینل بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، ٹریڈ چینل بٹوین دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. 1000 سال سے زیادہ یہ کردار ادا کرتے رہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ بندرگاہوں میں جاتے تھے، چین کی بندرگاہیں، اور چین کی بندرگاہوں سے یہ ریشم لاتے تھے. انڈونیشیا اور مالابار سے یہ مسالہ جات اور یہ سارے جو ہیں وہ گرم مسالے وغیرہ لاتے تھے. ہندوستان جاتے تھے اور وہاں کے بحری اڈوں اور وہاں کے تمام جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے کپڑے لاتے تھے اور وہاں سے تلواریں اور دھاتوں کی چیزیں لاتے تھے. اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر افریقہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے ان کے زنگی غلام، ان کے شتر مرغ، ان کے ہاتھی، ان کے مور اور وہ ان کے جنگلی جانور لاتے تھے. اور وہاں سے لا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے. آل دا وے فرام ایسٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو انڈیا، انڈونیشیا، مالابار، چائنا اور ادھر افریقہ، سارے اطراف سے لا کے یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں یہ بیچتے تھے. اور پھر مصر اور شام کی منڈیوں سے یہ چیزیں چلتی تھیں تو روم و ایران تک جاتی تھی. تو they were an excellent trade channel between the east and the west، اور بہترین ان کی تجارت تھی. اللہ نے ان کو اس تجارت کا بہترین فہم بھی دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ تجارت بذات خود ایک ہنر ہے، ہر شخص تجارت نہیں کر سکتا. everybody can't be a trader. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیت بھی دی تھی، اللہ نے ان کو روابط بھی دیے تھے، اللہ نے ان کو لنکس بھی دیے تھے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے پاس بری اڈے اور بحری اڈے بھی تھے. یہی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں ایک تجارت کی کامیابی کے لیے. ان کے بحری اڈے تھے، ان کے پاس جہاز تھے، جہاز سازی کا ان کے پاس علم تھا. اور پھر بحر احمر اور دوسرے جو سمندر ہیں ان کے اوپر ہوائیں جس رخ میں چلتی تھیں اور جس وقت چلتی تھیں اس کا بہترین نو ہاؤ اور سکل ان کے پاس تھا. سفر کرنا ان بحری اڈوں پر، اپنے بحری جہازوں پر، ان بحری راستوں پر اور ان سی روٹس کے اوپر سفر کرنے کا سکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور پھر بری اڈے اگر ہم دیکھیں، لینڈ روٹس اگر ہم دیکھیں، یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، اسباب چاہیے ہوتے ہیں تجارت کے لیے. تو ان کے پاس جو بحری اڈے اور ان کے پاس جو لینڈ روٹس تھے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ عدن سے لے کے حضر موت اور وہاں سے پھر مکہ، جدہ اور ان تمام علاقوں کی طرف آتے تھے. لینڈ روٹس بھی ہیں، سی روٹس بھی ہیں، نالج بھی ہے، اسکل بھی ہے، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کی بڑھوتی دی تھی. اب ادھر سے زراعت کے ذریعے مال آتا اور ادھر سے تجارت کے ذریعے مال آتا. اب جب اتنا مال اور اتنی کثرت سے یہ سب کچھ تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر، کنسٹرکشن کا علم دیا تھا. زبردست آرکیٹیکچرل سکلز تھا. عمارتیں بناتے تھے اور بڑی خوبصورت بناتے تھے، بہترین بناتے تھے، عمدہ بناتے تھے، پائیدار بناتے تھے اور اونچی اونچی اپنے تکبر کی علامات بناتے تھے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صنعاء کی پہاڑی پر تاریخ کے اندر یہ رداتیں موجود ہیں. صنعاء کی پہاڑی کے اندر انہوں نے ایک قصر، ایک بہت بڑا محل جسے غمدان کا محل کہا جاتا ہے انہوں نے بنایا. اس کی 20 منزلیں تھیں، جسے کہتے ہیں نا اسکائی اسکیپرز آج کے دور میں. وہ برج العرب بنا ہوئے اور وہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں. تو اس دور کا برج العرب بنانے والے قوم سبا کے لوگ تھے. 20 منزلہ عمارت، اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہر عمارت تقریباً 32 فٹ اونچی تھی. آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بلند. اور مورخین یہاں تک بتاتے ہیں کہ اتنی اونچی عمارت جو اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر جس کو بنایا گیا تھا، جب دور دور سے بستی کی طرف لوگ بری اڈوں اور بحری اڈوں کی طرف سفر کرتے تھے تو جیسے آج برج العرب کی ایک عمارت ہے اس سمندر کے اندر وہ نکلی ہوئی ہے، اس طرح دور سے آنے والے لوگ ان زمین سے اٹھے ہوئے قصر غمدان کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ وہ سبا کی بستی کی علامت موجود ہے. اتنی خوبصورت عمارتیں اور آج کے دور کے اسکائی سکیپرز بنانے والی یہ قوم سبا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا فن دیا تھا تو یہ ریاء، اسراف، تکبر، نمود و نمائش اپنے تفاخر کے لیے استعمال کرتے تھے. بڑے بڑے محلات بناتے تھے، ذاتی استعمال کے لیے بھی بناتے تھے. مال کی کثرت تھی نا. انہ لحب الخیر لشدید، دلوں میں گھب کے رہ گئی تھی اور اس مال کی محبت کو پھر دکھاوا بھی کرتے. احلقت مال لبدا، میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا. بڑے بڑے محلات نما گھر بناتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھروں کے، ان کے محلات، ان کے جو قصر تھے
ان کی بلند و بالا عمارتیں جو عام ان کی رہائش گاہیں، ان کی مسکن، ان کی رہنے کی عمارتیں تھیں، ان کے چھت کے اندر سونے اور چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے، نقش و نگار تھے چھتوں کے اوپر، اور سونے اور چاندی کے پھولوں اور نقش و نگار کے ساتھ ان کے چھت آویزاں تھے. ان کی دیواروں کے اندر بھی سونے چاندی کے پھول اور اس قسم کی چیزیں اور تماثیل جو ہیں وہ آویزیں تھیں. اور عیش اور عشرت کا حال اور فارغ البالی اور زندگی میں مست ہو کے زندگی گزارنے کا حال اور کیفیت یہ تھی کہ اپنی عیش پرستی میں یاد خدا بھول گئے تھے اور خوف خدا سے بھی عاری تھے. اپنے گھروں کے اندر، اپنی انگیٹھیوں کے اندر خوشبو کے لیے بھی اور آگ وغیرہ تانپنے اور سینکنے کے لیے یہ عام لکڑی نہیں، اس کے بجائے دال چینی اور سندر کی لکڑی چلاتے، سندل اور دار چینی کی لکڑی چلاتے تھے. ان کے گھروں کے اندر خوشبو کی مہکیں، سونے چاندی سے سجے ہوئے آویزاں کیے ہوئے محلات، اونچی اونچی عمارتیں، اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن، کیا عیش و عشرت کا سامان ہے. اور پھر ان گھروں کے اندر سندل اور دار چینی کی خوشبو کی مہک. یہاں تک ان کی عیش پرستی تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ جب دور سے ان سے تجارت کرنے والے لوگ ان کے بحری اڈوں کی طرف آتے تھے اور ان کے ارد گرد کے سمندروں کے اندر سفر کرتے ہوئے سبا کی بستی کی طرف رخ کرتے تھے، تو ایک تو ان کو قصر غمدان اور ان کے اونچے اونچے اسکائی اسکیپرز دور سے پہچان دیتے تھے، اور بلکہ ان قصور اور محلات کے نظر آنے سے پہلے ہوا کے اندر ان کی بستی کے میلا میل دور ان کی خوشبو کی لپٹیں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں. بحری جہازوں میں آنے والے لوگ سبا کی بستی کے ساحل پر پہنچنے سے کئی میل پہلے وہ خوشبو کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے. یہ وہ بستی تھی، یہ وہ انعام یافتہ بستی تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا. کیا شہرت تھی، کیا شورۂ آفاق تھا، کیا ناموری تھی، کیا تمدن تھا، کیا ثقافت تھی، کیا کلچر تھا، کیا ترقی تھی، کیا مال تھا، سب کچھ اللہ نے نوازا. لیکن اس قوم کی ناشکری کیا تھی، کفران نعمت کیا اس قوم نے. اللہ نے اتنا عروج، اتنا تمدن، اتنا مال، اتنی ساری خداداد نعمتیں دیں، لیکن اس انعام یافتہ بستی کے زمین کے اوپر اقامت دین الہی سے غافل رہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے عمل سے غافل رہے. لَإِن كَفَرْتُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے عذاب سے نیست و نابود کر کے، منتشر کر کے بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا ساری بستی. اب رودات پڑھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے سبا کی بستی میں ایک نشانی ہے، 2 باغ دائیں بائیں. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دائیں بائیں باغ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں دیکھتے تو باغ، بائیں دیکھتے تو باغ، یعنی ہر طرف زمین گل و گلزار تھی، ہر طرف زمین میں کھیتیاں لہلہاتی تھیں، باغ اگتے تھے، پھل تھے، پھول تھے، نظارے تھے، آب و ہوا تھی، ماحول تھا، اور ہر طرف باغ ہی باغ تھے. یہ کھیتی اور یہ زراعت کی ترقی ہے. 2 باغ دائیں اور بائیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں. یہی تو اللہ نے ان کو بھی کہا، کھاؤ، میں نے تمہیں باغ دی ہیں، میں نے تمہیں کھیتیاں دی ہیں، میں نے تمہیں زراعت دی ہے، میں نے تمہیں تجارت دی ہے، کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، کھاؤ کھاؤ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کا شکر بجا لاؤ. تمہیں رزق دیا، کھاؤ پیو، لیکن شکر کرو، اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو. کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ کے. جب قوم منہ موڑ گئی تو اللہ نے فرمایا آخرکار اس پر ہم نے بند توڑ سیلاب بھیج دیا. میں جب قوم سبا کی رودات پڑھتی ہوں تو ہمیشہ میرا دل ہل جاتا ہے. قوم سبا کی رودات میں اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور ہم پاکستان کے باسیوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. میں جب قوم سبا پر اللہ کی انعامات کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
وہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بحیثیت قوم دی ہیں۔ اللہ نے، اگر ہم پاکستان کی سرزمین دیکھیں، اللہ نے ہمیں بھی سونا اگلنے والی زمین دی ہے، بڑی زرخیز زمین ہے میری اور آپ کی سرزمین کی بھی۔ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، پانچ دریا روا کیے، پنج ند کی زمین، پنجاب کی زمین۔ اور پھر اللہ نے قوم سبا کے لوگوں کی طرح مجھ اور آپ پاکستانیوں کو بھی بند باندھنے کا علم اور فن اور ہنر اور حالات اور وسائل دیے۔ پھر میرے رب نے مجھے اور آپ کو، ہم پاکستانیوں کو، سونا اگلنے والی زمین کے، جس کے سینے کے اوپر 5 دریا بہا دیے تھے رب نے، اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت دی، من حیث القوم ہمیں یہ فن اور ہنر دیا کہ ہم نے بھی اس دنیا کی روئے زمین پر بہترین آبپاشی نظام پیدا کیا۔ اس زمین کے اوپر کسی قوم نے اتنا بہترین کینال اریگیشن سسٹم تعمیر نہیں کیا جتنا ہم پاکستانیوں نے اس پنجاب کی سرزمین پر کیا۔ اللہ کا اور آپ کا، میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ نے ہمیں بھی یہی کہا تھا، کھاؤ پیو، شکر بجا لو، ملک امتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ ملک ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے دیا تھا۔ اور ہماری ساری نافرمانیوں، ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود رب نے ہمارے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کیا، بڑی ڈھیل کا معاملہ کیا۔ وہ منہ موڑ گئے، ہم بھی تو اقامت دین سے منہ موڑ گئے۔ انہوں نے وعدہ کر کے سبا کی بستی نہیں لی تھی، اس قوم نے وعدہ کر کے اللہ سے سبا کی بستی کی آزادی نہیں لی تھی۔ ہم تو دوہرا منہ موڑ چکے ہیں۔ اس قوم کو تو اللہ نے اس بستی کے اوپر آزاد حالت میں نعمتیں دی تھیں، اور اس قوم نے ناشکری کی تھی تو اللہ نے ان کو بند توڑ عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ میں نے اور آپ نے تو دوہری کمی اور کوتاہی کی ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ بستی دے دے، اللہ خطہ دے دے، پاک زمین دے دے، پاک ستان دے دے۔ اس پاکستان کا مطلب ہم کیا بنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو وعدہ بھی تھا، وعدہ خلافی بھی ہوئی اور ناشکری بھی ہوئی۔ وہ رب جو اپنے وعدے کی خلاف ہی نہیں کرتا، جب قوم بدعہدی کرتی ہے، منافقانہ سرگرمی کرتی ہے، اور پھر قوم ناشکری کرتی ہے۔ سبا کو تو اللہ نے بند توڑ عذاب سے، وہ منہ موڑ گئے، ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ ہم منہ بھی موڑ گئے، ہم وعدہ بھی توڑ گئے۔ چھوٹے چھوٹے سیلاب تو میرا رب بھیج رہا ہے جھنجھوڑنے کے لیے۔ ہر سال 2 سال کے بعد ابھی پچھلے سیلاب زدگان کو ہم بحال کر نہیں چکے ہوتے، ریہیبلیٹیٹ آباد کر نہیں چکے ہوتے، تو اگلا سیلاب آ جاتا ہے۔ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ قوم سبا کی روداد ہماری اپنی روداد ہے۔ قوم سبا کے رویے آج ہمارا من حیث القوم اپنا کبھی چہرہ ہے۔ اللہ نے ان کو زراعت دی تھی، اللہ نے ہمیں زراعت کے وہی اسباب اس سے زیادہ دیے۔ اللہ نے ان کو تجارت دی تھی، ہمیں تجارت کے اسباب اس سے زیادہ دیے۔ ٹریڈ روٹس، کراکورم ہائی وے کیا میں اور آپ بھول چکے ہیں؟ ان کے پاس بری اڈے تھے تو ہمارے پاس کراکورم ہائی وے KKH ہے۔ ہماری رنگ روڈز، ہماری ایک سب شاہراہ، اور پھر ہمارے پاس بحری اڈے بھی ہیں، ہمارے پاس بری اڈے بھی ہیں، لینڈ روٹس بھی ہیں، ٹریڈ روٹس بھی ہیں، سی روٹس بھی ہیں، ہماری پورٹس بھی ہیں۔ ہمارے پاس تو گوادر بھی ہے، ہمارے پاس تو بحر ہند بھی ہے، ہمارے ساحل تو کتنے اڈوں کی شاہراہیں فراہم کرنے والے بھی ہیں۔ ہم نے بھی تو تعمیر کی، ہم نے بھی تو عمارتیں بنائی، اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو تو نیوکلیئر پاور بھی دے دی جو سبا کے قوم کو نہیں دی تھی۔ ہم نے ان سے زیادہ نعمتیں پائی ہیں، ہم نے نعمت اسلام بھی پائی ہے، ہم نے اس سرزمین کے اندر مجدد، اس صدی کے مجدد بھی نوازے گئے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ
20ویں صدی کے مجدد ہیں. اللہ نے ہمیں مجدد 20ویں صدی کے بھی دیے، ان کا لٹریچر بھی دیا، اقامت دین کا فہم بھی دیا، اقامت دین کا ٹکڑا بھی دیا، زراعت بھی دی، کھیتیاں بھی دیں، طاقتیں بھی دیں، جوہری قوت بھی دی. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا نوازا تھا، ہمیں بحیثیت قوم اس سے کہیں زیادہ نوازا گیا. ان کی نافرمانی اور ان کی کمی ان کی ناشکری تھی، اقامت دین کی کمی اور کوتاہی تھی. لیکن میری اور آپ کی قوم کی کمی اور کوتاہی اکہری نہیں، دوہری اقامت دین کی کمی اور وعدہ خلافی بھی ہے. لیکن رب رحمان ہے، رب بخشش کرنے والا ہے. یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہے. وہ رب بڑا رحمان ہے. اللہ اس مہلت عمل میں مجھے اور آپ کو بحیثیت قوم رب کی طرف پلٹنے، اپنی دوہری کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنے، اس پر بخشش طلب کرنے، قنوت نازلہ کثرت سے پڑھنے اور اصلاح کر کے اپنی کمی اور کوتاہی کا ازالہ کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس زرخیز، اس خوبصورت، اس محفوظ پرامن خطے کے اوپر اقامت دین اور نفاذ اسلام کی بہار اور اس کی خریالی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارَمِ. سیل العرم، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ سیل کہتے ہیں بہاؤ کو، سیلاب کو، روانی کو. عرمی، عرم جنوبی عرب کی اگر زبان دیکھیں تو عرمن کہتے ہیں بنیادی طور پر بند کو کہا جاتا ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بند یا ڈیم باندھنے کا علم اور فن اور ہنر دیا تھا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا اور سزا کا ارادہ کیا تو انہی کے بنائے جانے والے ایک بندوں میں سے ایک بند کی دیوار جو ہے وہ کمزور پڑ گئی اور اسی کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا. جو سب سے بڑا ان کا بند ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بند ہے جو عرم کے علاقے کے پاس ایک بند تھا، اور وہ بند جب ٹوٹا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سد معارب، معارب نامی ایک بستی کے پاس ان کا بند تھا، اور شہر معارب کے پاس یہ بند تو تھا، یہ کوہ بلک کے اوپر تھا. بلک نامی ایک پہاڑ کے اوپر معارب نامی بستی کے پاس یہ بند تھا، اور اس سے سد معارب کے نام سے، تاریخ میں بھی اس کو سد معارب کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک ڈیم تھا جو قوم سبا میں تھا. اور مورخین بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہیومن ہسٹری میں دیکھیں، انسانی تاریخ میں دیکھیں تو 7ویں سینچری میں، 7th جو سینچری ہے اس کے اندر، زمین کے اندر یہ بہت بڑا ایک بند جو ہے وہ انسانی تاریخ میں ٹوٹا تھا، جو بہا کے لے گیا تھا اور بستیوں کو برباد کرنے اور نیست و نابود کرنے کا ذریعہ بنا تھا. تو اگر ہم ٹائم دیکھیں تو وہ بالکل اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے. اور ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا. دیکھیں اللہ نے جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو اس برائی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور پھر اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے میں، کچھ روایت میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ چوہوں نے اس دیوار، اس بند کی، اتنے بڑے ایک بند کو جس کو انہوں نے بنایا اور اس کو اپنے تکبر کی علامت بھی سمجھتے تھے، اس کی ایک دیوار کو چوہوں نے اندر سے کھوکھلا کر دیا. اور جب پانی کا بہاؤ آیا تو وہ جب دیوار گری تو وہ اتنا بڑا جو بند معارب تھا، سد معارب جو تھا، وہ دیوار جب ٹوٹی تو وہ پانی بہہ گیا، اور وہ پانی جو ہے اس کے سیلاب سے ساری کی ساری بستیاں ہیں وہ بہا لی گئیں، ان کی عمارتیں ڈھہ گئیں. آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو عمارتیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور عمارتیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کی بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں، عمارتیں ان کی ڈھہ گئیں. اور ہوا کیا، یہ بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو سیلاب اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ زرخیز نہیں ہوتی، اور وہ مٹی جو ہے اور وہ پانی جو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، وہ زمین جو ہے وہ کھار کا اور سلینٹی وغیرہ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ بنجر بھی ہو گئی، غیر آباد بھی ہو گئی، اور پھر وہ ساری کی ساری نہریں اور وہ سارے کے سارے بند جو وہ بنا چکے تھے، وہ نہری آبپاشی نظام بھی ختم ہو گیا. جب وہ نہری نظام ختم ہو گیا، وہ دریاؤں کے بند ختم ہو گئے، تو نہ آبپاشی نظام رہا، اور اس سیلاب کی وجہ سے ان کی زمین جو ہے وہ جو پہلے اتنی زرخیز تھی وہ بھی بنجر ہو گئی. آبادیاں اور ان کی ساری بستیاں اور ان کے شہر اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی ڈھہ گئیں اور مسمار ہو کے ختم ہو گئیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کنکرنٹلی ان کی تجارت جو ہے اس کے اندر بھی خسارہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اب
وہ جو اتنی سونا اگلنے والی زمین ہے جب وہ بنجر ہو گئی تو وہ جو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور وہ جو خوشبو والے درخت، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 300 مربع میل جو ہے وہ اس بستی کا علاقہ تھا، اور یہ 300 مربع میل جو ہیں یہ دور دور تک جو باغات نظر آنے والی زمین ہے، اس کے اندر صرف جھاؤ کے اور کیکر کے اور بیڑیوں کی کچھ خاردار جھاڑیاں رہ گئی تھیں۔ اور ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہاں پر سارے یہ جو مکھی اور مچھر اور موذی جانور ہیں وہ تک نہیں تھے، لیکن سیلاب کے بعد ان تمام موذی جانوروں اور مکھی اور مچھر اور حشرات الارض کا بھی اضافہ ہوا، زمین جو ہے وہ بھی بنجر ہوئی، درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے کھیتیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو جگہ جگہ جنگلی درخت اور رویدگی اڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی، پورے کا پورا نقشہ ہی زمین کا بدل کے رہ گیا۔ مطلب یہ وہ زمین تھی جو ریپلیس ہو گئی اللہ کے حکم سے، کہ جس کو دیکھ کے کبھی شائبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی اتنی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں اور اتنی رویدگی اور اتنے سبزے والی ایسی خوشگوار آب و ہوا والی زمین تھی۔ دیکھنے والے جب بعد کی زمین کو دیکھتے تھے تو اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آج سے کچھ سال پہلے زمین کی کیفیت اور حالت کیسی تھی۔ ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب، ایسی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، اور یہ ہیں وہ قصے جو عبرت کا پیغام دیتے۔ اللہ نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ، پچھلے دائیں بائیں باغات کہے جا رہے تھے، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ اور دے دیے، یعنی کچھ نہ کچھ نباتات رہے لیکن ریپلیس ہو گئے، جن میں کڑوے قصیلے پھل، کہاں خوشبو کہاں مہک، وہ سب ختم ہو گیا۔ کڑوے قصیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کوئی تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوائے سب بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ بنیادی طور پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ شکر کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور ناشکری اور کفران نعمت سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے برکتیں عطا کی تھی، کون سی زمین؟ فلسطین کی زمین، نمایاں بستیاں بسا دی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کی اس زراعت کے ساتھ ساتھ ان کو تجارت کی نعمت بھی دی تھی، اور تجارت کے لیے ان کے بری اور بحری اڈوں کی بہترین سہولت دی تھی۔ یہ جب زمین میں سفر کرتے تھے تو ان کے راستے اور ان کی شاہراہیں بھی بڑی خوبصورت تھیں، لیکن صرف خوبصورت اور کشادہ اور پرامن اور سہل نہیں تھی ان کی شاہراہیں اور ان کی روٹس جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر آباد، کسی سنسان، کسی بیابان، کسی صحرا میں سے سفر کرتا ہے تو وہ سفر پرخطر بھی ہوتا ہے، اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، اس میں آرام اور سہولت اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ ایک صحرا کا مسافر جو ہے اس کو جہاں پانی ملے، جہاں سایہ ملے، وہ وہاں پڑاؤ کرتا ہے، یعنی اس کو پڑاؤ کرنا اپنے آرام کے لیے جو سفر کی جو چیزیں میسر آتی ہیں اس کے مطابق اس کو اپنا سفر ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو سنسان اور بیابانی ایک آباد علاقے کے درمیان سفر کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ مشقت نہیں ہوتی۔ آباد، خوشگوار، دائیں بائیں لہلہاتے نظاروں کے درمیان سفر کرنے والا جب کسی شاہراہ کے اوپر سفر کرتا ہے تو نہ اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی بے سکونی ہوتی ہے، اور پھر اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگانا پڑتا، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ پڑاؤ بھی کرتا ہے، وہاں اس کو اپنی سکون، اپنی راحت، اپنی آرام، اپنے قیام، اپنے طعام کی ساری سہولتیں مل جاتی۔ تو وہ شاہراہیں جس کے دائیں بائیں لگاتار آبادیاں ہوں، لگاتار بستیاں ہوں، لگاتار کھیتیاں ہوں، اس کا سفر سہل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ آباد کی، ان کی شاہراہیں جن پر یہ سفر کرتے تھے، آرام سے، سہولت سے آبادیوں کے درمیان سفر کرتے تھے، نہ کوئی خطرہ تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بے چینی تھی، نہ کوئی سکون کی کمی تھی۔ جہاں دل کرتا تھا قیام کرتے تھے، جہاں دل کرتا تھا پڑاؤ کرتے تھے، سکون اور راحت پاتے تھے، اور سفر کو پورے سکون اور سرور اور راحت سے گزار۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، اس کی وجہ سے ان کی تجارت مزید فروغ پاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کے لیے جب ٹریولنگ، کیونکہ سفر کیا ہے؟ سفر بذات خود وسیلہ ظفر ہے۔ اب جب سفر کے لیے سہولتیں اویلیبل ہوں تو پھر تجارت اور یہ ساری چیزیں اور فروغ پاتی ہیں۔
تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو شاہراہیں ہیں، تجارتی شاہراہیں اور دوسری شاہراہوں کے اوپر آبادیاں جو ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن سے لے کے شام تک کا جو شاہراہ تھی اس کے درمیان 4000 بستیاں تھیں. اور کیفیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی، آپ سوچیں نا یمن سے شام تک اگر 4000 بستیاں موجود ہوں تو کیفیت یہی ہوتی ہوگی نا، ایک بستی ختم ہوتی ہوگی تو اگلی بستی شروع ہو جاتی ہوگی. گویا سڑکوں کے دائیں بائیں لگاتار بستیاں تھیں، لگاتار آبادی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے خوف بھی تھے اور پرسکون اور مسرور بھی تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہ بستیاں ہم نے ایسے آباد کر دی تھی کہ پورے اندازے کے ساتھ. یعنی بستیاں اتنے وقفے پر تھیں کہ ایک اندازہ تھا کہ اتنے سفر کے بعد کسی مسافر کو آرام کی، پڑاؤ کی، قیام اور طعام کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا اسی اندازے کے مطابق اللہ نے بستیاں آباد کر دی تھی تاکہ مسافروں کو کوئی دقت کسی ضرورت اور کسی حاجت میں پیش نہ آئے. اللہ نے اتنا بہترین سفر کا اور تجارت کی سہولت دی، ان کی سفر کی مسافتیں اندازے پر رکھ دیں. اور اللہ نے کہا چلو پھرو ان راستوں کے اندر رات اور دن پورے امن کے ساتھ. اس دور میں خاص طور پہ عربوں تک کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات دونوں کا سفر آسان نہیں تھا. رات کا سفر پر خطر تھا اور دن کا سفر جو ہے وہ گرمی اور حدت اور حرارت کا شکار تھا. لیکن ان کے لیے ہر سہولت اور ہر امینٹی اویلیبل تھی. یہ رات کو بھی سفر کر سکتے تھے، رات کے سفر کے کوئی نقصانات سے دو چار نہیں ہوتے تھے اور نقصان نہیں پاتے تھے، اور دن کے سفر کی مشکلات سے یہ دو چار ہونے سے بچتے تھے. اللہ نے کہا چلو پھرو، تجارت کرو، کھاؤ پیو، سفر سے بھی سرور حاصل کرو. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کی. یہ کہنا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، یہ ناشکری تھی. اللہ نے اتنا سہل، اتنا کمفرٹیبل، اتنا آسان سفر دیا، اس میں مسافتیں رکھیں اور مزید سے مزید طلب کرتے جانے کی رویہ. یہ جو کہا گیا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ایک تو اس شکل میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کے مستحق نہیں، ہم ان کے حقدار نہیں، یہ نعمتیں ہم سے لے لیں. دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ جب ان کی آبادیاں بڑھنے لگیں، ان کی بستیاں بڑھنے لگیں، ان کی پاپولیشن بڑھنے لگی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نادان اور جاہل قوموں کی طرح انہوں نے اپنی آبادی کی بڑھوتی کا بھی خطرہ کر کے اپنی نسل انسانی کی افزائش یعنی برتھ لمیٹیشن اور ضبط نفس کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے. اور پھر جب اتنی سہولت اور اتنی عیش اور اتنا سرور اور راحت کا سامان ان کو ملا تو ناشکری کے طور پر زبان سے نازیبا الفاظ اور ناشکری کے الفاظ، دوسروں کی تنقید اور مومل خرافات اور لا یعنی کے ٹھٹھوں میں آ کر مومل باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے اور مومل احادیث اور باتیں اور ان کو اپنے کلام کا سلسلہ بنایا. اللہ نے اس عیش کی حالت میں خوف خدا کو بھول جانے والوں سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. یہ بات اللہ ایک دفعہ نہیں بارہا بتاتا ہے کہ قوموں پر جب بھی عذاب آئے، سزا آئے، مشکل کا وقت آئے، تو اس میں اللہ کا ظلم نہیں، اس قوم، اس بستی، اس معاشرے کا اپنا رویہ ہوتا ہے جو اس کو اس چیز کا مستحق بناتی ہے. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر پتر کر دیا. تجارت ان کی ختم ہو گئی، کاروبار اور تجارت ان کا مندہ پڑ گیا، ادھر سے ان کی زراعت اور کھیتی باڑی جو ہے وہ بالکل اس کا پتہ ختم ہو گیا، اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی. خانہ جنگیاں، آپس میں بھوک، افلاس، خشک سالی، قحط سالی ان پر مسلط ہو گئی. اور جب بھی کسی قوم پر خشک سالی اور قحط سالی اور مال کی تنگیاں اور فقر و فاقہ مسلط ہوتا ہے تو پھر آپس میں خانہ جنگیاں، لڑائیاں، جنگیں، اور پھر اس نے ان کو اور ہی کمزور اور منتشر کر دیا. وہ زمین جو سونا اگلتی تھی، وہ تجارت جو ان کو مالا مال کرتی تھی، جب ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے تو بہت سے لوگ تو ویسے ہی ان زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف رزق حلال اور خوراک کی تلاش کے لیے منتقل ہوئے، بالکل جیسے آج ہمارے ممالک میں ہو رہا ہے.
کوئی کینیڈین امیگریشن لے رہے اور کوئی آسٹریلین امیگریشن لے رہے اور کوئی امریکن پاسپورٹ کے اور ویزے کی دعائیں کر رہے. بالکل ایسی ہی روداد ہوئی کہ جب فقر و فاقہ مسلط ہوا اور جب یہ خانہ جنگیاں اور جنگیں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہوا تو لوگ آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے لگے. اور یہ قوم سبا ہی کے لوگ ہیں جو مختلف بستیوں کے آباد کار بنے اور مختلف زمینوں کے آباد کار بنے اور مختلف آگے قبیلوں اور بستیوں کے جد امجد اور ان کے آغاز کرنے والے بنے. اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی بستی کے اوس اور خزرج کے جد امجد اور آباد کار بھی قوم سبا ہی کے لوگ تھے. ان کے آنے سے پہلے یہود یہاں پر آباد تھے. اور یہود مدینہ کی بستی میں کیوں آباد تھے یہ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں, کیونکہ یہود کی اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں مدینہ کی بستی کی علامتیں دے کر بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سنگلاخ چٹانوں اور پتھریلی زمین کی طرف جس کے اندر کھجوروں کے درختوں کی کثرت ہوگی ہجرت کر کے اس کی طرف آئیں گے اور وہی ان کے دین کے غلبے کا ذریعہ بنے گی. تو جب یہود کے اوپر اور اہل کتاب کے اوپر ایک بار اور دو بار بنی اسرائیل کے اوپر قرآن کے وعدے کے مطابق دو بار بڑے حملے ہوئے, بخت نصر اور آشوریوں کے جب حملے ہوئے تو فلسطین کے علاقے سے منتشر ہوئے اور اپنے اگلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی کی جانے والی زمین کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی اور یہ مدینہ میں آباد ہوئے. یہ قوم سبا سے پہلے آ کے مدینہ کی زمین میں آباد ہو چکے تھے. 3 قبیلوں کی شکل ہے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ کی شکل میں یہ آباد تھے مدینہ کی سرزمین میں. یہ روداد میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب بن توڑ عذاب آیا اور سبا کے لوگ قوم سبا کے علاقے زرخیز علاقے کو چھوڑ کے مدینہ کے علاقے میں آئے تو یہ جنگجو لوگ تھے, یہ طاقتور لوگ تھے. انہوں نے مدینہ کی زمین کے اوپر آ کے قبضہ کیا اور یہ یہودیوں کے اوپر غالب آئے. مغلوب یہودیوں کو دھکیل کر مدینہ کے مضافات میں منتقل کر دیا گیا اور اوس اور خزرج بحیثیت 2 مشرک قوموں کے ان کا آغاز قوم سبا کے آباد کاروں نے کیا. تو گویا مدینہ کی بستی کے اوس اور خزرج کے جو 2 مشرک قبیلے ہیں ان کو آباد کرنے والے اور ان کے جد امجد قوم سبا ہی کے منتشر لوگ تھے جو سبا کی بستی کے عذاب کے بعد مدینہ کی ریاست کے اندر آباد ہوئے تھے. اور یہود کو غلبہ پا لینے کے بعد انہوں نے مدینہ کے مسافات میں 3 قبیلوں کی شکل میں منتقل کیا. اور چونکہ خانہ جنگی ان کا طریقہ بن چکی تھی تو اوس اور خزرج کی شکل میں جب مدینہ میں آباد ہوئے تو بھی ان کی وہ خانہ جنگی اور باہمی جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں. اور یہ وہی جنگیں ہیں جن کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نور قرآن مدینہ کی بستی میں پہنچا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی, انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ انصار مدینہ ہوئے اور مکہ کے مسلمان مہاجرین مدینہ ہوئے اور پھر ان کا میثاق مدینہ یہود مدینہ کے ساتھ روا ہوا. تو یہ انجام, اس کے علاوہ بھی باقی علاقوں کے یہ آباد کار ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ آخرکار ہم نے ان کو افسانہ بنا کے رکھ دیا, انہیں تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے ہر وہ شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے, صابر اور شاکر ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا, مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو, پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. مشرکین مکہ بھی ناشکری کا طریقہ اختیار کرے. اللہ نے ان کو بھی تجارت کی نعمت سے, لیلاف قریش
اللہ نے ان کو بھی تجارت کی نعمت سے نوازا تھا، ان کو بھی خانہ کعبہ کا متولی بنا کے ان کی دھاک پورے عرب میں بٹھائی تھی، ان کے لیے سفر جو ہے وہ آسان کیا تھا. پھر ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آخر الزمان کی نعمت سے نوازا تھا. تو ان کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ تم اپنے معبودوں کو پکار دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھتے ہو. کیونکہ قوم سبا کے لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی تو شرک ہی کر رہے تھے، وہ بھی تو شیطان کی پیروی کر رہے تھے، اور وہ بھی اللہ کے نظام کی نفی کر رہے تھے. وہ نہ آسمان میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا، وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا گلی گمراہی میں پڑا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. مشرکین مکہ شرک کر رہے تھے، اللہ کی پہچان دی گئی، شرک کی نفی کروائی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی یاد دہانی کروائی گئی. عقیدہ سفارش جس کو وہ بتوں کے ساتھ منسوب کر کے بتوں کو شریک کرتے تھے اس کی نفی کی گئی، اور فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو راسخ کیا جا رہا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کون ہیں ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دو چیزیں کہی جا رہی ہیں، بشیروں و نذیرا. بشیرن خوشخبری دینے والا، کس کی؟ توبہ کی قبولیت کی، بخشش کے انعام کی، رب کو راضی کرنے کی، جنت کی خوشخبری، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کی خوشخبری. نذیرہ برے انجام سے متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک صفت اور ایک کیفیت کو ہائی لائٹ کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت اور ساری روئے زمین کے لیے، ہر دور کے لیے بھیجا گیا. کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. اس دور کی مکہ اور مدینہ کی بستی کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے دور کے لوگوں کے لیے. مکہ اور مدینہ کی لوکیلٹی کے لیے، ساری روئے زمین کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمین کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر عمر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے بھیجے جانے کا طریقہ کار. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کو ایک بستی، ایک قوم، ایک وقت اور ایک میعاد کے لیے بھیجا جاتا تھا. اور اس کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں واضح طور پر فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب لوگوں کی طرف، کالے گورے، ہندو، سکھ، بدھ مت، برما والوں کی طرف، ایمیزون والوں کی طرف، آسٹریلیا والوں کی طرف، نائجیریا والوں کی طرف، وہ 19ویں صدی کے شروع والوں کی طرف، اور وہ 25ویں صدی اگر قیامت تک آئی تو ان کے آخر والوں، سب کے لیے مجھے بھیجا گیا. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کو ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا. کس کے لیے؟ مکہ والوں کے لیے، اس دور کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. سورہ فرقان میں آیت نمبر
ایک پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے متنبع کرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی علاقے، کسی بستی، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی دور، کسی ایک وقت، کسی ایک پیریڈ یا ایک صدی کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ آپ کی دعوت عام ہے، یا ایھا الناس تک، یہ تو آپ کی ہماگیر دعوت ہے۔ اسلام کا ہماگیر دین ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ اسلام از اے گلوبل ریلیجن، اسلام نوز نو باؤنڈریز۔ اسلام مکہ کا دین نہیں ہے، اسلام مدینہ کا دین نہیں ہے، اسلام اس دور کا دین نہیں ہے، اسلام نوز نو باؤنڈریز۔ اسلام از اے گلوبل ریلیجن۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، ہمارا ایک علاقہ نہیں ہے، ہمارا ایک خطہ نہیں ہے، ہمارا ایک دور نہیں ہے۔ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اسلام کے ہماگیر ہونے کا پیغام، اور پھر اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک خاص زمین کے ٹکڑے اور ایک خاص وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ساری روئے زمین کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قیامت تک ساری روئے زمین تک اسلام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ جو عقیدہ ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر اسلام مکمل ہے؟ عقیدہ رسالت مکمل ہے؟ نہیں۔ میرا اور آپ کے ایمان کا لازم جزو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نبی، کوئی رسول، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، سب نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے۔ تو یہ کام جو دین جو ہماگیر تھا، جس کو یا ایھا الناس تک پہنچانا تھا، للعالمین نذیرا جس کو بنانا تھا، یہ کام کون کرے گا؟ نبی کے بعد نبی کے نائب، نبی کے وارث، نبی کے جانشین۔ کون ہوتے ہیں نبیوں کے وارث؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے والے، نبی کی تعلیمات پہنچانے والے نبی کے وارث ہوتے ہیں، نبی کے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ ہمارے گھرانوں کو اس کام کے لیے منتخب فرما دے، یہ جانشینی کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنس رہے تھے، آپ نے ہنستے وہ کو دیکھ کر فرمایا مجھے تعجب ہے تم یہاں بیٹھ کر ہنس رہے ہو اور تم ٹھٹھا لگا رہے ہو، حالانکہ میں ابھی وہاں سے آیا ہوں اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو آپ کی میراث کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث اور سنت کے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہیں۔ میں اور آپ اس کے وارث ہیں، ہمیں اس میراث کو پکڑنا ہے، تھامنا ہے، اور اس میراث کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ یا ایھا الناس تک پہنچانا ہے۔ یہ آیت صرف ہمیں جھومنے اور خوش ہونے کے لیے کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جو ساری نبی دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے، جھومنے کے بجائے احساس ذمہ داری کو بیدار کریں کہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس بوجھ کو اپنے کندھوں پہ محسوس کریں، کتنا بڑا کام ہے کرنے کو۔ اس قرآن کو، اس دین کو جس کو آپ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تبلیغ کی گواہی لوگوں سے لینے کے بعد لوگوں کو کہا تھا اب یہاں جو لوگ ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ بوجھ جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ اللہ آپ کی اور میری اور دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کی اوقات میں، صلاحیتوں میں، مالوں میں، کوششوں میں، علم میں، فن میں، ہنر میں، ایمان میں، ذوق و شوق میں بہترین برکتیں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو متحد کرے اس کام میں۔ تو یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جو اس آیت کے بعد کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ احساس ذمہ داری اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ اتنی بھاری ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے کندھوں پر، اس کو یا ایھا الناس تک، اس کو للعالمین تک پہنچانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے، احساس ہے کہ مہلت کتنی ہے، یقین تو اتنا بھی نہیں کہ میں اس دروازے تک پہنچ سکوں گی، اور پھر ذمہ داری اتنی بڑی۔
اور ایک گھڑی کا احساس نہیں. اللہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہنے والے نے کہا نا وقت فرصت ہے کہاں. پتہ نہیں لوگوں کے پاس فارغ وقت کیسے ہے, پتہ نہیں لوگ بور کیسے ہوتے ہیں, بوریت کا شکار کیسے ہوتے ہیں. وقت فرصت ہے کہاں. کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ احساس کرنا ہے مجھے اور آپ کو, اور یہ شعور بیدار کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ یہ کرنے کا کام ہے. ہمیں نیابت اور جان نشینی دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میراث کو لوگوں تک خوشخبریاں بانٹ کے برے انجام سے آگاہ کرنے کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس دین کی گواہی دینے والا خوش نصیب بنا دے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقررہ ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر نہ تم تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ہی گھڑی بھر تم تقدیم کر سکتے ہو. قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تم اس کی تاخیر کر سکتے ہو نہ تقدیم کر سکتے ہو. قیامت کبریٰ, وہ جو بڑی قیامت ہے, اس کے بارے میں بھی لا یستقدمون, نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پر منہ رکھ کے وہ گائے کے سینگ نما ایک بگل کے اوپر منہ رکھ کے منتظر ہے نا کہ کب حکم آئے, اور حکم کس دن آئے گا؟ جمعے کے دن آئے گا. دائیں بائیں فرشتے ہیں منتظر ہوں گے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مانگے. اور جب وہ سور میں پھونک ماریں گے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ, تو پھر کیا ہے؟ پھر نہ آگے نہ پیچھے, پھر نہ آگے نہ پیچھے. لیکن یہ تو قیامت کبریٰ کی بات ہے. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ موت. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. کیا موت قیامت ہے؟ حقیقتاً قیامت ہی تو ہے. جس گھر میں موت آ جاتی ہے, چاہے ایک فرد واحد کی کیوں نہ آئے, اس گھر میں واقعی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اس بیوی سے پوچھیں, ان یتیم بچوں سے پوچھیں, ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھیں جن کا جوان بچہ اس آنگن سے اٹھتا ہے اس جنازے کی شکل میں, اس پر واقعی قیامت آ جاتی ہے گھر پر. اور وہ قیامت میں نے اور آپ نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھی. موت قیامت صغریٰ ہے. لیکن کیا اس موت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جتنا مال لگا دیں, جتنی صلاحیتیں ہیں, جتنا جھاڑ پھونک, جتنی دعائیں, جتنا دم, جتنے اطباء, جتنے کنسلٹنٹ, جتنی لائف سیونگ ڈرگز, بہترین وینٹیلیٹرز, نہیں. وہ ملک الموت جس کو جب جہاں لینے آتا ہے, نہ تقدیم نہ تاخیر. ایک بوڑھا 90-95 سال کا بوڑھا پچھلے 35 سال سے فالج کے مرض میں تڑپتا سسکتا موت کا منتظر ہے. اس موت کو بل لا سکا نہیں, اور اس کے رشتہ دار تھک چکے ہیں اس کی عیادت کر کر کے. کیا وہ موت کو پہلے لا سکے؟ نہیں. جو جب کھڑی ہے وہ تب ہی آتی ہے, اور جس کی آ جائے, جب آ جائے, جوان کی آ جائے, بوڑھے کی آ جائے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بوڑھا دادا, ایک بوڑھا نانا, فالج کا مریض بستر کے اوپر ایڑیاں سسکتا تڑپتا رہ جاتا ہے, اور وہ ملک الموت جوان پوتے یا نواسے کو گھر سے لے جاتا ہے. نہ وہ دادا آگے کر سکتا ہے اپنی, اور نہ اس بیٹے کے پیچھے ہوتی ہے. یہ موت ہے. اللہ ہمیں اس موت کی یاد عطا فرما, اللہ ہمیں اس موت کا ایمان عطا فرما, اللہ موت کے بعد کی تیاری کے مراحل کی فکر عطا فرما, اللہ ان کا یقین عطا فرما, اللہ اس کو یاد رکھے اس مرحلے کے بعد کی تیاری ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. اللہ فکر آخرت عطا فرما. اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ناقص ردی ناکارہ عارضی غموں سے, اللہ یہ دنیا کے عارضی غم میں بڑے چھوٹے ہیں, اللہ ان چھوٹے حقیر عارضی غموں اور فکروں سے اللہ غنی کر کے ہمیں وہ بڑا غم آخرت عطا فرما دے, ہمیں وہ بڑا فکر آخرت عطا فرما دے. اللہ اس غم آخرت کے بعد اللہ تقویٰ کر کے, پرہیزگاری کر کے, استغفار کی کثرت طلب کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے.
یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو مانیں گے. کاش تم ان کا حال اس وقت دیکھ سکو. آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے جو عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدہ شرک کی نفی کو دور کر کے عقیدہ توحید راہ سے کیا گیا. عقیدہ آخرت نہیں مانتے تھے، عقیدہ آخرت اور موت کا تصور سمجھایا گیا. قرآن کو نہیں مانتے تھے، اب اس کی تنقید بتائی جا رہی ہے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت. جو ظالم جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں سے جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس کی ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاریاں تھیں جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے عمل ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں؟ یہ مکالمہ قرآن میں ایک بار نہیں، سورہ اعراف سے لے کے یہاں تک کئی بار آ چکا ہے. قیامت کے دن معاشرے کے بڑے بننے والے ٹرینڈ سیٹرز جن کو کاپی کیا جاتا ہے، آئیڈلائز کیا جاتا ہے، جن کو لک اپ کیا جاتا ہے، ہاں ان کو دیکھ کے لوگ پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوشیاں غمیاں شادیاں بیاہ ان کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں. ان ٹرینڈ سیٹرز کا اور ان کے فالوورز کا مکالمہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا دکھایا جاتا ہے. وہ ٹرینڈ سیٹرز کو ان کے فالوورز، وہ جن کو وہ آئیڈلائز کرتے تھے، ان کو آئیڈلائز اور گلیمرائز کرنے والے کہیں گے تمہارا قصور ہے. وہ ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے پاس بھی قرآن آیا تھا، تمہارے پاس بھی حدیث آئی تھی، تم مان لیتے، ہم نے تمہیں جبر کیا تھا. ہم تو تمہیں ایک رول ماڈل بن کے دکھاتے تھے، تم نہ مانتے، تمہارا نہیں دل تھا. تم نے مکاریوں کے جال اتنے پھیلائے ہوئے تھے، تم نے اتنے کانسرٹس، تم نے اتنے فیشن ڈیزائنرز، اتنے فیشن شوز، اتنا پتہ نہیں کیا کیا اشتہار بازی، اتنا سب کچھ اپنی ملمہ سازی لگائی تھی. بس ہم اس کی وجہ سے یہ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ اس زندگی کی مولت عمل میں قاری قرآن یہ سننے، یہ دیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں آنکھیں کھولے اور دیکھیں میں کس کو دیکھ رہا ہوں، میں کس کو کاپی کر رہا ہوں، میں کس ٹرینڈ سیٹر کے پیچھے چل رہا ہوں، میں کس ماڈل کو دیکھ کے اپنی چال، کس ماڈل کو دیکھ کے اپنا لباس، کن کھاتے پیتوں کو دیکھ کے اپنی خوشیاں غمیاں، اپنی شادیاں بیاہیں، اپنی سالگرہیں برپا کر رہا ہوں. تاکہ زندگی کی مولت عمل میں قرآن کے قاری کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنی اطاعت کے پیمانے کو بر وقت جو ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا نہ بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے. اللہ فرما رہے ہیں قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر بستی میں ہم نے متنبع کرنے والا بھیجا ہے. برے انجام، جہنم کے انجام، قبر کے انجام سے جھنجھوڑ کے لوگوں کو اصلاح کی طرف لانے والے لوگ بھیجیں. لیکن ہر بستی میں جب اصلاح کرنے والا آیا، بشیروں و نذیرہ جب آیا، تو کھانے اس بستی کے کون سے طبقے نے؟ مترفین نے، ایلیٹ، کھاتا پیتا طبقہ، اپر کلاس طبقہ، مالدار طبقہ. ایلیٹ، کھاتا پیتا، مالدار. حاکم طبقہ ہی ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے، ریاکٹ کرتا ہے، ریٹالیٹ کرتا رہا. کیوں؟ بہت دفعہ بات ہوئی، نبیوں کے قصوں میں بھی بات ہوئی. ہمیشہ اوپر والے مترفین نے نبیوں کی اور اللہ کی تعلیمات کی نفی اور نگیشن کیوں کی؟ کیونکہ ان تعلیمات کو ماننے میں عدل ہے، انصاف ہے. ان کی حکومتوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کے مالوں پر، ان کی دنیا کی عیش اور عشرت، ان کے اسراف، ان کے ریا، نمود و نمائش اور ان کی سو کالڈ دنیا کی زندگی کے اوپر زد پڑتی ہے. ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ان کو گیو ان کرنا پڑتا ہے. ان کو اپنی حکومت، عہدے، اقتدار سرنڈر کر کے، دستبردار کر کے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے. لیکن نیچے والے طبقہ ایلیویٹ ہوتا ہے اسلام کے بعد. تو ہمیشہ ریزسٹ اور اپوز اوپر والے طبقے نہیں کیا. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بستی کو عذاب کا ارادہ دیتے ہیں، کسی بستی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی بستی کے ساتھ اللہ عذاب کا ارادہ کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اور نشانیاں بتائی تھیں، دوہرا لیجئے. کلیم اللہ نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ جب تو کسی بستی پر غضبناک ہوتا ہے تو تیرے غضب کی کیا علامتیں ہیں؟ اللہ نے ہم کلام ہو کے کلیم اللہ
4 علامتیں بنائی تھیں. جب ان کی فصلیں پک رہی ہوتی ہیں بارشیں روک دیتا ہوں. جب فصلیں پک کے چوپن پر عروج پر کھڑی ہوتی ہیں بارشیں بھیج دیتا ہوں. ان کے مال کس کو دیتا ہوں؟ ان میں سے حریصوں اور بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اور ان کی حکومتیں اور عہدے ان میں سے بدترین نالائقوں اور بدترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ ہیں مترفین. اوپر والا کھاتا پیتا طبقہ بخیل ہو جاتا ہے, حریص ہو جاتا ہے, اور حاکم طبقہ بدترین طبقہ بن جاتا ہے, نالائق. تو یہی ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بستی کے اندر بھیجے, عذاب کا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. مال بڑی چیز ہے. مال کا تکبر بسا اوقات انکار حق کی وجہ بن جاتا. مال کی کثرت تکبر کی, اور پھر یہ تکبر آنکھوں کا ڈاٹ اور گلے کا توق بن جاتا ہے, اور پھر انکار حق اور کفر اور نافرمانی اور سرکش کا سکہ عام ہو جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت جانتے نہیں. یعنی یہ مال کی کثرت, دنیا کے مال, دنیا کے رزق, عہدے کی کثرت تمہیں تکبر میں مبتلا کر کے آپے سے باہر نکال دیا تھا. تمہارا خیال تھا یہ مال کی کثرت کی وجہ سے تم تکبر کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, تو رزق کی کسادگی تو اللہ کے قبضے میں. کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی, ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. دنیا کی زندگی میں مال کی کثرت, عہدے, حکومت, جائیداد, سونے چاندی یا اولادوں کی کثرت قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے. مال اور اولاد کی کثرت, سونے چاندی, ہیرے جواہرات کی کثرت میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں, اور نہ ہی یہ اللہ کی رضا کی علامت بھی ہے. یعنی اس کا بہت دفعہ قرآن کے تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مال اور اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ نے مجھے بہت سی اولاد اور کثیر مال سے نوازا ہے تو اس لیے اللہ مجھ سے راضی ہے, تو یہ اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں. یہ چیزیں امتحان کے پرچے ہیں, اور نہ ہی ان چیزوں کی کمی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ دونوں چیزوں کی کثرت یا قلت اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہرگز منسوب نہیں ہے. یہ ٹوٹلی سیپریٹ چیپٹر ہے. یہ چیزیں امتحان ہے. اللہ بسا اوقات کسی سے بہت راضی ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا دیتا ہے, اور اللہ بسا اوقات کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اس کو ڈھیل کے طور پہ بہت زیادہ دے دیتا ہے کہ اور گناہ سمیٹ. یہ چیزیں رب کی ناراضگی اور رب کی خوشنودی کی علامت بھی نہیں ہے, اور نہ ہی رب کے قرب کا ذریعہ ہے. مال کی کثرت رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی, اولاد کی کثرت رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی. ہاں الا یہ کہ یہ مال اور یہ اولاد باقیات الصالحات بنا لیا جائے. جب یہ باقیات الصالحات بن جائیں گے تو پھر یہ رب کی قرب اور رب کی رضا اور جنت کے حصول کا وسیلہ ضرور بنیں گے. یہ تو دنیا کی زینت ہے. جو اس مال کو اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے باقیات الصالحات بنائے, جو اس اولاد کو اللہ کی راہ میں لگا کر اور اللہ کا فرما بردار بنا کے دونوں چیزوں کو جو باقیات الصالحات تقویٰ کے پیمانے پر کرتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو یہی دو چیزیں پھر رب کے قرب, رب کی خوشنودی, رب کی رضا اور جنت کی مہمان نوازی کا ذریعہ بھی بنتی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رکھے جائیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, یعنی قرآن کی آیات, قرآن کے احکامات, اس کے حلال حرام کی نفی کر کے اس کی نگیشن اور کرٹیسزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں اور دے دیتا ہے, اور وہ سب رازقوں سے بہتر ہے. اللہ تو رازق ہے. اے رازق, رزق کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا ارحم الراحمین, اللہ ہمیں توکل کی نعمت عطا فرما. اللہ رزق حرام کی پہچان عطا فرما. اللہ رزق حلال کی پہچان عطا فرما. اللہ لقمہ حرام سے اپنے دسترخوانوں اور اپنی تجوریوں کو بچنے والا خوش نصیب بنا. اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو رزق حلال کی پہچان اور رزق حرام کی پہچان اور رزق حلال کے حصول کا حریص بنا دے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی رزق حرام اور حلال کی حساسیت اس کے فرق کے درمیان عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو کمانے والے ہیں اللہ ان کے لیے رزق کے ذریعہ آسان بنا دے، کشادہ کر دے، سہل کر دے۔ اللہ ہمارے گھر کے مال کمانے والوں کو عزت سے، آبرو سے، ایمان سے اللہ بہترین کشادہ سہل رزق حلال عطا فرما۔ اور اللہ جو رزق ہمارے گھروں میں آتا ہے اللہ اس کا شکر کرنے، اس کی قدر کرنے، اللہ پھر آپے میں رہ کر تکبر اور اسراف سے بچنے، اللہ نمود و نمائش اور اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو رزق آتا ہے اس کو راہ اللہ خرچ کرنے میں اللہ ہاتھوں اور نگاہوں اور دلوں کی کشادگی عطا فرما۔ وہ جس دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ہم ان کی دیویاں بنائیں گے، ان کے لیے منتیں مرادیں نیازیں کریں گے تو یہ ایک تو ہماری دعاؤں کی رسائی کریں گے اور دوسری ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ پوچھے گا یہ فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن شرک کرنے والوں نے جس جس چیز کو اللہ سے شریک کیا ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا، اور ہر وہ چیز، ہر وہ اللہ کی مخلوق جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے شریک کرنے والوں سے لا تعلقی کا، بیزاری کا اور برات کا اظہار کرے گی۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلے جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جنوں کی عبادت، انسان جنوں کی عبادت نہیں کرتا۔ جنوں کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت، کیونکہ شیطان کیا تھا؟ ابلیس شیطان تھا، اور شیطانوں کی اطاعت کرنا، شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے طریقوں کو ماننا، وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی ان جنات کے اور شیطانوں کی باتیں مانتے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے تو ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو متقی تھے وہ تو جہنم کی آگ کا انکار نہیں کرتے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، سزا کس کو ملے گی؟ جو جہنم کی آگ کا انکار کرتے ہیں، جو بھلا دیتے ہیں، جو یاد نہیں رکھتے، جو اسے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دوہرا لینا، آگ پر، دنیا کی آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور کیا پوچھتے تھے؟ اے عمر تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا صبر ہے، یعنی تو اس کو کتنا سٹینڈ کر سکتا ہے کہ تو اس جہنم کی 69 گنا زیادہ آگ سے بچنے میں کمی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی ناشکری اور کفران نعمت کے جو سارے طریقے تھے، شرک اس کی نفی کی گئی، توحید سمجھایا گیا، عقیدہ آخرت کی نفی، عقیدہ آخرت سمجھایا گیا، قرآن کی نفی، قرآن کی حقانیت بتائی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی، عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری کیسی سخت سزا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو تمہارے صاحب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراضات لگائے جاتے تھے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے پوچھو میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور وہ تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔
کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے، کہیں سے بچ کر نہیں جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائیں، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی تمنا یہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم کیے جاتے تھے، محروم ہو چکے ہیں، یعنی وہ جو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے جو ان کے عقیدے اور جن کے رویے تھے جس سے وہ محروم ہو گئے، اس طرح یہ بھی ہو جائیں گے۔ ان کا اصل گناہ کیا تھا؟ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو شرک کی نفی کرتے تھے تو یہ بتوں کو چھوڑنے میں شک کرتے تھے، ایک اللہ کی دعوت مانتے کی طرف دعوت دیتے تھے تو ایک اللہ کو ماننے میں شک کرتے تھے، قرآن دیتے تھے تو قرآن میں شک کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی حقانیت کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اس میں شک کرتے تھے، زندگی بعد موت کا طریقہ بتاتے تھے تو اس میں شک کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین مکہ اور ان نافرمانوں کا انجام اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا میں شک کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور شک ہی ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریب اور شک سے بچو، ریب اور شک سے بچو، ان سے نکلو، کیونکہ جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ جس کو قرآن اور حدیث کے احکامات میں شک ہے نا، بس اوقات لوگ قرآن پڑھنے کے بعد شک کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہہ تو رہے ہیں کہ سود حرام ہے اور بینکوں کا سود حرام ہے، پتہ نہیں حرام بھی ہے کہ نہیں، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، پتہ نہیں وہ چہرے کا پردہ فرض ہے بھی کہ نہیں، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا کافر ہے، پتہ نہیں وہ حقیقتاً کافر ہے بھی کہ نہیں۔ تو جو شک کی حالت میں مرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شک کی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بالآخرۃ ہم یوقنون، ہمیں ایمان اور یقین کی کیفیت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شک سے اور ریب سے، جس کے لیے تو انہیں قرآن میں فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اللہم لا تجعلنا من الممترین، اللہ ہمیں ریب اور شک کرنے والوں میں سے نہ بنا، اللہ ہمیں یقین اور ایمان کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں پختہ پا ہو کر ثابت کرنے سے، دوام کے ساتھ دین کی اطاعت اور اللہ کا شکر اور ذکر کثرت سے کرنے اور اس کی راہ میں صبر کرنے والا خوش نصیب بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔